عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المسلمين. نہایت محترم احباب کرام قدر، الحمدللہ تعالیٰ والحمدللہ تعالیٰ، آپ کا علم ہے کہ ان دنوں حقوق العباد کے موضوع میں گفتگو ہو رہی تھی. گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو آپ نے والدین کے حقوق کے بارے میں سنا تھا، اور پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ نے اولاد کے حقوق کے بارے میں کچھ سماعت فرمایا. یاد رکھیے، ایک کا حق ہوتا ہے وہ دوسرے کا فرض ہوتا ہے، جو دوسرے کا حق ہوتا ہے وہ پہلے کا فرض ہوتا ہے. جو ماں باپ کے حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں، جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین کے فرائض ہیں. یعنی آپ نے والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اولاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، پچھلے اور پچھلے سے پچھلے یعنی گزشتہ سے پیوستہ جمعہ مبارک کو اس موضوع پر بات فرمایا. اور آج انشاءاللہ تعالی میں میاں بیوی کے باہمی حقوق کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. حقیقت یہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی ہی والدین ہوتے ہیں، انہی سے اولاد ہوتی ہیں. گویا والدین اور اولاد کے بعد جن کا تذکرہ ہونا چاہیے وہ میاں بیوی ہیں. رب کائنات جل وعلا نے یہ بڑا ہی خوبصورت رشتہ بنایا ہے، میاں بیوی کا رشتہ. دراصل ہمارے گھر ایک چھوٹی سی سلطنت ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک حکومت ہے. جس طرح بڑی سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، اسی طرح ایک چھوٹی سی سلطنت کا بھی ایک بادشاہ ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں، الگ الگ گھر، یہ مل کر ایک محلہ بنتا ہے. کئی محلے مل کر ایک بستی بنتی ہے، پھر بستی کا سربراہ بن جاتا ہے. پھر کئی بستیاں مل کر ایک تھانہ بنتا ہے، پھر اس کا سربراہ ہو جاتا ہے. پھر کئی تھانے مل کر ایک تحصیل بنتی ہے، اس کا سربراہ ہوتا ہے. پھر کئی تحصیلیں بن کر مل کر ایک ضلع بنتا ہے، پھر اس کا سربراہ ہوتا ہے. پھر کئی ضلع بن کر ایک کمشنری بنتی ہے، پھر اس کا سربراہ ہوتا ہے. پھر کئی کمشنریوں کا ایک صوبہ بنتا ہے، پھر اس کا سربراہ ہوتا ہے. پھر کئی صوبے مل کر ایک ملک بنتا ہے، پھر اس کا سربراہ ہوتا ہے. اللہ کر کے آپ اس طرح گھر بھی ایک چھوٹی سی سلطنت ہے. اور اس سلطنت کا بادشاہ کون ہوگا، اس سلطنت کا امیر کون ہوگا؟ یہ جو بعد والی سلطنت جن کا میں نے ذکر کیا ہے، خواہ وہ تھانہ ہے، خواہ وہ تحصیل ہے، خواہ وہ صوبہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کی سلطنتوں کا جو ان کے سربراہ ان کا چناؤ ہم کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے کچھ معیار رکھا ہوتا ہے. گھر کی اس سلطنت کا جو انتخاب کیا ہے سربراہ کو میرے اللہ نے کیا ہے، اس سے بتا دیا ہے. دراصل اسلام کی اجتماعیت کا مذہب ہے، اس نے اپنے ماننے والوں کو اجتماعیت کا حکم دیا. اور میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ شفیع محترم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قدر ہے اجتماعیت، جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے ہیں، جب تم سفر پر روانہ ہو، تم 2-3 آدمی بھی ہو تو اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لینا، تم پر اللہ کی رحمت نازل ہونے. میں اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں، سمجھنا بہت آسان ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، لا جماعہ الا بامیر، لا امیر الا بطاعہ. کوئی بھی جماعت اس وقت تک جماعت نہیں ہوتی جب تک کسی امیر کا انتخاب نہیں کر لیتے، اور اس وقت تک کوئی بھی امیر نہیں ہوتا جب تک اس کی اطاعت نہ کی جائے. مثال سے سمجھیے، 1000 آدمی ایک میدان میں بڑی مسجد میں جمع ہوئے اور سب نے تنہا نماز ادا کر لی. نماز فجر ہے یا ظہر ہے، سب نے اپنی اپنی نمازیں ادا کر لی.
کیا یہ جماعت کہلوائے گی؟ سارے بتا دو تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 1000. مگر اس سے جتنا چاہیں پڑھا لیں. میں نے ایک مثال دی ہے نا، لاکھوں میں کہہ دیتا ہوں. وہ الگ الگ بات پڑھی تو جماعت ہے. 3 افراد آئے، انہوں نے اپنے میں سے ایک کو امام بنا لیا، 2 پیچھے کھڑے ہو گئے. یہ جماعت وہ 1000 کی جماعت کی بن گئی، 3 آدمی کی جماعت کی بن گئی. سبب یہ ہے نا، انہوں نے کوئی اپنا امیر نہیں بنایا تھا، انہوں نے اپنا امیر بنا لیا. تو آپ کے اعتبار سے کیا ہوا؟ جنہوں نے تنہا نماز پڑھی تھی ان کو ایک نماز کا ثواب 1 کے برابر ملا. جن میں بعد جماعت پڑھ لی ہے، 1 کا ثواب 25 سے لے کے 500 نمازوں کے برابر. یعنی جماعت اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے گھر میں بھی جماعت کا حکم دیا، اجتماعیت کا. پرائمری سطح پر ہم 5 مرتبہ اکٹھے ہوتے ہیں، مڈل سطح پر جمعے کے دن اکٹھے ہوتے ہیں، ہائی سطح پر عید کے دن اکٹھے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل سطح پہ ہر محشی فیل میں حاضر ہوتے ہیں. اجتماعیت کا حکم ہے کہ اکٹھے ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے اکٹھے ہو کر اللہ کے دین کو تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ الگ نہ ہو کے بیٹھا کرو. رب کائنات نے اسی اصول کے تحت گھر کو بھی ایک سلطنت قرار دیا اور سلطنت کے بادشاہ کا انتخاب کیا. قرآن مجید فرقان میں سورۃ النساء کی 34 نمبر آیت میں میرے اللہ کا اشارہ گرامی قدر ہے، الرجال قوامون علی النساء. اب گھروں کی سلطنت کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنا دیا. اب اس سلطنت کا حاکم خاوند ہے، باپ ہے اس سلطنت کا حاکم، اور باقی کیا ہے؟ رایا. باقی کیا ہے؟ رایا. اور وہ حاکم کب ہوگا؟ جب اس کی بات مان جائے گی. اگر آپ نے کسی کو اپنا امام بنا لیا مگر آپ اس کی بات ہی نہیں مانتے، وہ رکوع میں جاتا آپ سجدہ میں چلے جاتے ہیں، وہ سجدہ میں جاتا آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کر لیتے ہیں، کیا آپ اس کو اپنا امام مانا؟ امام کب ہوگا؟ جب آپ اس کی اطاعت کریں گے. اور جب تک اطاعت کریں وہ آپ کا امام ہے، امیر ہے. گویا جس گھر میں خاوند کی سربراہی ہے باقی اس کی اطاعت کرتے ہیں، یقین جانیے اس گھر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خیر و برکت آ جاتی ہے. جس گھر میں مرد حاکم ہوتا ہے اس کی بیوی، اس کے بچے اس کا حکم مانتے ہیں اور وہ ناجائز باتوں کا حکم نہیں دیتا. والدین بلا شک و شبہ عموماً ناجائز باتوں کو حکم نہیں دیتے. ہاں اگر ناجائز باتوں کو حکم دے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اب خاوند کی نافرمانی اور کر سکتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے. سب سے بڑا حاکم تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اپنے خاوند کی فرما برداری کی جائے گی. میرے اور آپ کے آقا تاجدار معظم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرم قدر ہے ان حاکموں کے لیے. میرے نبی فرماتے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. میں اللہ کا نبی تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے. میرے نبی کا جو انداز اپنے کا شان مقدس میں تھا، جو طریقہ کار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا، وہ کوئی بھی اتنی نبی اور محبت اپنے اہل خانہ سے نہیں کر سکتا جتنی محبت میرے نبی فرماتے ہیں. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا بتاؤ سب سے بڑا غیرت مند کون ہے؟ تو صحابہ نے کیا تھا اللہ اس کا رسول جانتا ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا کائنات میں سب سے بڑا غیرت والا اللہ تعالیٰ ہے. سب سے بڑا غیرت مند اللہ تعالیٰ ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا اللہ کے بعد میں سب سے بڑھ کر غیرت مند. اور پھر ایمان والے الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. یاد رکھیے ایمان والا بے غیرت نہیں ہوا کرتا، دیوس نہیں ہوتا. ایمان والا ہمیشہ غیرت مند ہوا کرتا ہے. اس کے پاس غیرت کی ضرورت ہوتی ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے. میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا غیرت مند کون ہے؟ بتا دیجیے، سارے بتا دو. ہمارے کریم آقا. اللہ کے بعد سب سے بڑا غیرت مند کون ہے؟ ہمارے کریم آقا. سب سے زیادہ حیا والا کون ہے؟ ہمارے کریم آقا. سب سے زیادہ عقل والا کون ہے؟ ہمارے کریم آقا. سب سے زیادہ سنجیدہ کون ہے؟ میرے کریم آقا. ان ساری عظمتوں کے باوجود
میرے کریم آقا کا اپنے اہل خانہ سے انداز کیا تھا، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے گا۔ ایک سفر میں ہماری ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے کریم آقا رسول اللہ کی شفیع معتبرہ کے ساتھ ہم سفر تھی۔ میرے کریم آقا کی یاد کریمہ تھی کہ جب کہیں سفر کروانا ہوتے تو قرآن انداز میں فرماتے تھے امہات المومنین میں جس کا نام نکل آتا اسے ہم سفر ہونے کی اجازت مل جاتی۔ اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کے ساتھ تھیں۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، رات کا وقت تھا، میرے کریم آقا نے فرمایا اے عائشہ آؤ ہم دوڑ دیں۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجیے میری غیرت کیا کہے گی؟ میں لوگ بیٹھے ہوں، میں لوگوں کے ساتھ کہیں جا رہا ہوں، میں اپنی بیوی کو کہوں گا آؤ ہم دونوں دوڑتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، میں کہوں گا؟ میں کہوں گا نہیں، میری غیرت کو آنا نہیں کرتی، مجھے حیا آتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت مند نبی نے کیا فرمایا؟ کتنا حسین انداز میرے نبی کا۔ مگر عائشہ اور ہم دوڑتے ہیں، حدیث ہمارا کیا ہے، صحابہ کو کیسے پتہ چلا؟ ان کے سامنے کیا ہوا تو نہیں پتہ چلا۔ اتنی غیرت والے ہونے کے باوجود اپنے اہل خانہ کے دل جوئی کتنی فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور میرے نبی دوڑے، بڑا نبی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ میں نے طب نبوی میں بھی رہبر زندگی میں یہ لکھا ہے، میرے کریم آقا جب چلتے تھے تھوڑا سا آگے کو جھک کر چلتے تھے اور اس قدر تیز رفتاری سے چلتے تھے کہ صحابہ دوڑ کر حضور کے ساتھ ملتے تھے۔ میں نے کہا یہ نقل کیا ہے کہ ٹھیک ہے میں محدثین کرام کا احترام کرتا ہوں، ان کے اشعار کرام قدر کی معاذ اللہ تعالیٰ میں معاذ اللہ تعالیٰ تکذیب نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے سچ فرمایا، میرے کریم آقا رسول اللہ ذرا تیز رفتار تھے، تیز قدم اٹھاتے تھے، مگر میرا ایمان و عقیدہ کچھ اور کہتا ہے۔ ہو سکتا ہے جب میرے کریم اپنا مبارک پاؤں زمین سے اٹھاتے ہوں گے زمین کا اگڑا ٹکڑا بےتابہ انداز میں دوڑ کر کے نہیں، میرے کریم آقا وہاں اپنا مبارک قدم رکھ دیتے ہوں گے، جب دوسرا قدم اٹھاتے ہوں گے زمین کا دوسرا ٹکڑا دوڑ کر آگے آتا ہوگا۔ میرے کریم آقا کے سامنے زمین سمٹتی جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے تیز چل رہے ہیں۔ جن کی عام رفتار کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا تھا، اگر وہ تیز چلیں گے دوڑیں گے تو کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرے نبی آگے نکل گئے، عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر شکست کا ایک غم سا ہوتا ہے، عائشہ صدیقہ قدر پریشان ہو گئی۔ میرے نبی نے محسوس فرمایا، پھر ایک اور موقع پر ارشاد میں عائشہ آؤ آج پھر دوڑتے ہیں۔ پھر دوڑے تو جان بوجھ کے پیچھے رہ گئے، جان بوجھ کے پیچھے رہے، ان کو آگے جانے دیا۔ پھر مسکرا کے فرمایا عائشہ اس دن ہم جیت گئے تھے، آج تم جیت گئی۔ کتنا حسین انداز سے میرے نبی کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور ان کے قصور کو کتنا معاف فرماتے تھے، کتنا معاف فرماتے تھے، کتنا معاف فرماتے تھے۔ اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے بھی ہو جائے گا۔ ایک دن کا ذکر ہے، میرے نبی انہی کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب ہی دائم الابد۔ میرے کریم آقا عائشہ صدیقہ کے ساتھ میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اسی دوران حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ بے کسبنا میں حاضر ہو گئے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ تمہارے ابا آ گئے ہیں، اب انہی کو بات بتاؤ، یہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں گے، یہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں گے، انہی کو بات بتاؤ۔ بات کیا تھی؟ حدیث بارکہ میں میری نظر میں نہیں گزرا کہ بات کیا تھی، البتہ جب میرے کریم آقا نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو فرمایا عائشہ تیرے ابا جی آ گئے ہیں، ان کے سامنے ذکر کر، یہ فیصلہ کر دیں گے، تو عائشہ صدیقہ نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں، ہم ساتھ ساتھ بتا دیں۔ یہ عام معاملہ ہم کہہ لیتے ہیں، میرے پاس کوئی دوائی لینے کے لیے آتا ہے نا تو کہتا ہے شاید یہ اچھی سی دوائی ہے، تو کیا میں بری دوائی دے پاؤں؟ نبت خان کی شاید اچھی طرح چیک کر لینا، اگر کوئی یقین ہی نہیں ہے اچھی طرح چیک کرتا ہوں تو میرے پاس لینے کی عادت ہے، اگر میں دوائی اچھی نہیں دیتا لینے کی ہماری عادت ہے نا، ہم کیا دیتے اچھی طرح سے کرنا۔ عائشہ صدیقہ نے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ بتا دیں، سچ بتا دیں۔ ابھی عائشہ صدیقہ کے کلمات مکمل ہوئے تھے کہ صدیقہ کو جو قریب کرے زناٹے دار کپڑا اپنے بیوی کے
اتنے زور سے تھپڑ مارا تھا، بڑے کریم نفس تھے، بڑے حلیم الطبع تھے، دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے، لیکن آج اتنے زور سے تھپڑ مارا اپنی بیٹی کی چہرے پر کہ دانتوں سے خون نکلنے لگا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چیخ پڑے اور دوڑ کر میرے نبی کے پیچھے چھٹ گئی۔ حضور نے ہاتھ پھیلا کر ابو بکر صدیق کو روکا، وہ مزید مارنا چاہتے تھے، میرے نبی ناراض ہو، ابو بکر یہ تم نے کیا کیا، کیوں مارا ہے تم نے صدیقہ کو، کیوں مارا تم نے؟ حضور ڈانٹ رہے تھے، تو صدیقہ کو رد کرنے لگے، اس جان کی دشمن نے یہ جملہ کیوں کہا کہ سچ سچ بتا دیں، کیا آپ کی زبان سے غلط نہیں کر سکتے؟ اس سے گستاخی کی ہے کہ جملہ کہتے کہ سچ سچ بتا دیں، یہ جملہ سے کیوں کہا ہے؟ اس سے چاہیے تھا کہ یا خدا آپ ارشاد فرما دیں، یہ جملہ سچ سچ بتا دیں، اس لیے یہ جملہ کیوں کہا؟ میں برداشت نہیں کروں گا، میں اس کو ماروں گا۔ میرے نبی میں ابو بکر اتنی جلدی ناراض ہو گیا، میں تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں، ایک موقع پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جو خاوند اپنی بیوی کی باتیں برداشت کرے گا، اس کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح سونے گا۔ یہ پر زلیخا نے بڑی زیادتیں کی تھی اور انہوں نے معاف کر دیا تھا۔ اور جو بیوی اپنے خاوند کی زیادتی پر صبر کر دے گی، اس کو معاف کر دے گی، صلح کر دے گی، اللہ تعالیٰ سے حضرت آسیہ بنت مزاحم کی طرف سوال کرتا۔ یہ آسیہ بنت مزاحم کون ہے؟ میں تھوڑا سا بتا دوں۔ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو نہر سے انہوں نے ہی نکالا تھا اور آپ کی پرورش کی تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان نہیں آئی تھی، فرعون نے نہیں کہ جرم کی پاداش میں کہ تم موسیٰ پر ایمان کیوں لائی ہو، آپ کے ہر جوڑ میں ایک ایک کی لگا دیا اور آپ کو دھوپ میں ڈال کر سینے پر پتھر رکھ دیا۔ اسی حال میں اب مرد شہادت کا فائدہ ہو گئے۔ میرے نبی نے ان کی فضیلت بیان فرمایا، قیامت کے دن جنت کے اندر جس محل کے اندر میں مصطفیٰ ہوں گا، آسیہ خاتون جس محل، یہ آسیہ عین کے ساتھ ہیں، الف مدار سین کے یا عربی میں آسیہ چٹی کو کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں آسمان کو تمنائی کو کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو نہ حضرت آسیہ کے لیے فرمایا تھا قیامت کے دن جنت کے اندر جس محل میں میں ہوں گا، مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ کی والدہ اور آسیہ بنت مزاحم وہ بھی اسی محل کے اندر ہوں گے۔ گویا جو عورت اپنے خاوند کی زیادتی برداشت کر کے اس کو معاف کر دیتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں تو آسیہ بنت مزاحم کی طرح اجر عطا کر دیا۔ میں اسی بات کے ساتھ باب میں ہاتھ رکھ کے اجازت عطا کی جائے گی، میرے نبی کا دیدار اس کا بھی مقدر ہو جائے گا۔ خدا کے قائل جل جلالہ نے اس ننھی سی سلطنت، گھر کے حکمران اور اس کی رعایا کے حقوق و فرائض کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی سنت ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرماتا ہے۔ یہ تقاضا فطرت ہے۔ اگر اللہ ایسے نہ فرماتا تو کاروبار دنیا ٹھپ ہو کے رہ جاتا، ہماری زندگی دو پر ہو جاتی، ممکن نہ ہوتا ہمارا زندگی گزارنا۔ میں اس کے مسائل کو سمجھاؤں گا وقت لیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو بہت بڑے امیر بنا دیتا، سارے کے سارے ملوں کے مالک ہوتے، سارے کے سارے ارب پتی ہوتے، کسی کی دیوار گر جاتی تو کوئی دیوار بنانے والا مزدور ملتا؟ کیوں نہیں ملتا؟ سارے تو ربط ہی، ان کو مزدوری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس وقت کی تھی کسی کو غریب بنایا جائے، کسی کو امیر بنایا جائے تاکہ کاروبار زندگی چلتا رہے، یہ زندگی کا پہیہ چلتا رہے، کوئی کھیتی باڑی کرے، کوئی جوتے گاٹے، کوئی حل بنائے، جو کچھ کرے وہ کچھ کرے وہ کچھ کرے تاکہ وہاں مل کر ان کی زندگی خوبصورت بن جائے۔ اگر سارے امیر بنا دیے جاتے تو حال کون چلا؟ اب کو روٹی کہاں سے ملتی؟ اللہ کا فرماتا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس لیے بھی کہ خاوند اپنا مال اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، یہ بھی پتہ چلے ذمہ داری اس کی ہے۔ یہ خاوند کیا ہے؟ گھر کا سربراہ۔
گھر کا امیر بادشاہ، اور باقی کیا ہے؟ میں ایک مختصر سا واقعہ کرتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے خیمہ دیکھا. خیمے کے اندر تشریف لے گئے. ایک بڑھیا عورت بیٹھی تھی جس کے چولہا جلا رکھا تھا اور چولہے پہ ہنڈی رکھی ہوئی تھی. غریب بچے رو رہے تھے، گر رہے تھے، بڑی شدت سے رو رہے تھے، لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. سیدنا فاروق اعظم تو کیسے ہو رہا تھے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ دراصل اے بھائی، یہ بچے بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو میں یہ ہنڈیاں میں کیا ہے؟ اس عورت نے روتے کہا کہ دھوکہ دینے کے لیے میں نے پانی ڈالا ہوا ہے، ان کو ابال رہی ہوں اور بچوں کو دھوکہ دے رہا ہوں. بیٹا یہ کھانا پک رہا ہے، لے کے جاؤ تاکہ یہ کسی طرح بھوکے سو جائیں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اماں، اگر تیری یہ حالت ہے تو نے عمر کو کیوں نہیں بتایا؟ تو تیرا کو وظیفہ مقرر کر دیتا. اس نے برجستہ سا جواب دیا، مجھے کیا ضرورت ہے عمر کو بتانے کی؟ عمر کو خود میرا پتہ نہیں تھا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ فاروق اعظم فرمانے لگے اماں، عمر کو کیسے پتہ ہے کہ کسی خیمہ میں کوئی ریف العمر عورت ہے جو بھوکی ہوتی ہے، بچے بھوکے ہیں، وہ بیوہ ہے؟ برجستہ کہنے لگے اگر عمر نہیں جان سکتا خلاف کو چھوڑ دے، اس عورت کو میں کیوں بتاؤں، اس کی ذمہ داری ہے. جبھی سے فرماتے تھے اگر دریا دجلہ کے کنارے کو کتا بھوکا مر گیا، قیامت کے عمر سے پوچھا جائے گا. سربراہ مملکت کے دونوں ہاتھ پر سے کچھ دبا کر اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. اور بتا تیرے ملک میں کسی پر ظلم ہوا تھا تو اس نے ایکشن کیا لیا تھا؟ اگر اس نے انصاف نہ کیا ہوگا میرے نبی فرماتے اٹھا کر ایسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہ 40 سال تک لڑکتا رہے گا، پھر جا کے جہنم کی جائے گا. کہ ساری نمازیں روزے حج زکات برباد ہو گئے جس سے حقوق العباد کا لحاظ رہا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سنا تو فوراً اپنے کاشان مقدس میں آئے، اپنے غلام اسلم کو فرمانے لگے آٹا گھی متعلقہ اشیاء اٹھا میرے سر پر رکھ. کہنے لگا حضور میں نوکر موجود ہوں، غلام ہوں، آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم جواب میں فرمایا کہ مجھے بتا قیامت کے دن بھی عمر کا بوجھ تو اٹھائے گا کہ جی نہیں، قیامت کے تو ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا. والا تاذر وازرۃ وزر اخرى، ایک کا بوجھ دوسرے پر ڈالا جائے گا. قیامت کے تو اپنا کا بوجھ اٹھانا ہوگا. فرمایا کہ آج مجھے ہی اٹھانے دے. اور فاروق اعظم کھانا لے کے وہاں آئے، خود آگ جلا کے کھانا پر تیار کر کے ان بچوں کو عورت کو کھلایا. وہ بچے ہنسنے لگے تو کہتے اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جن آنکھوں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے ہنستے ہوئے دیکھ لیا. وہ عورت بلائیں دے رہی تھی، دعائیں دے رہی تھی. بولی عورت اللہ کرے عمر کی جگہ تم امیر المومنین بن جاؤ، اللہ کرے تمہیں اللہ تعالیٰ امیر بنا دے، امیر المومنین. فاروق اعظم بات سن رہے ہیں، اسے فرمانے لگے اماں کیا تم مجھ سے راضی ہوگی؟ ہاں بیٹی میں تو اس سے بڑی راضی ہوں. 3 مرتبہ اقرار کروایا. پھر کہیں گے کیا جو تم مجھ سے راضی ہو کہ میری وجہ سے عمر کا قصور معاف کر دے گی؟ قیامت کے دن عمر کی گربان سے تیرا ہاتھ تو نہیں ہوگا؟ یعنی بیٹے میں تیری وجہ سے میں عمر کو معاف کرتی ہوں. بار بار اقرار کروایا. پھر فرمایا صبح دربار خلافت میں آنا، تیری سفارش کر دی جائے گی، تیرا وظیفہ لگ جائے گا. اگلے دن دربار خلافت میں آئی تو دیکھ کر حیران رہی کہ میری نوکری کرنے والے خود امیر المومنین تھے. یہ ذمہ داری اللہ فرماتا ہے مطلب تمہاری ذمہ داری تم اپنے بیویوں کو کھانا کھلاؤ. عام طور پر مطلب پر جب کوئی بیوی اپنے کام کی شکایت کرتی ہے میں اسے یہی بات سمجھایا کرتا ہوں بیوی دیکھ تو سارا دن اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، اگر امیر ہے تو اسی میں، غریب ہے تو پنکھے کے نیچے بسود ادھر کم از کم چھاتی کے سائے پر جو بیٹھی ہوتی ہے تو جانتی ہے کہ تیرا کام دن بھر ٹوکری ڈھونڈتا ہے، بیچارہ سڑکوں پر کام کرتا ہے، اینٹ اٹھاتا ہے، گارا اٹھاتا ہے، دن بھر مشقت کرتا ہے اور شام کو جو پیسے ملتے ہیں لا کے تیری طرف دیتا ہے. پھر تجھے اپنے کام کا شکر ادا کرنا چاہیے. کمائیوں میں زیادہ کرتے تو گھر میں بیٹھی میرے وہ مشقت کر رہا ہوتا ہے، خود نہیں کھاتا بیچارہ. گھر سے وہ باسی روٹی باندھ کے لے جاتا ہے، اس کے اوپر اچار کے پان رکھ کے لے جاتا ہے، نلکے کا پانی پی کے گزارا کر لیتا ہے. جو کماتا ہے گھر نہیں کیا آتا ہے نہیں آتا، پھر اس کا شکر ادا.
وہ تیرا خامد ہے، اللہ نے اس کو تیرا حاکم بنایا، تیرا آقا بنایا۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا تھا، سبحان اللہ تعالی، میرے نبی نے اعلان فرمایا تھا جو عورت مجھے ان باتوں کی ذمہ داری دے دے، وہ 5 وقت نماز ادا کرے، وہ اپنے خامد کی فرما برداری کرے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مال پر خرچ کرتی ہیں، جب خرچ کرتے ہیں مرد، پھر ارشاد فرماتا ہے فالصالحات قانتات، پھر وہ عورتیں جو نیکوکار ہیں اپنے خامد بھی جا کر بتا دیں۔ میرے نبی کا ارشاد گرامی کرتا ہے جو عورت اپنے خامد سے پوچھے بغیر اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، اسی وقت اس پہ اللہ کے اور فرشتوں کی لعنت شروع ہو جاتی ہے، جب تک وہ گھر واپس نہیں آتی مسلسل لعنت میں رہتی ہے۔ اس حال میں مر جائے گی تو سوچو اس کا حشر کیا ہوگا۔ ملعون بھائی، خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری خواتین خامد کو پس پشت ڈال دیتی ہیں، جب جی چاہتا ہے باہر چلے گی، جب جی چاہتا ہے آگے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، بلکہ میری کریمہ کا کہ ایک اور شاعر گرامی کا ہے، بات تو حیات ہی ہے، مگر میرے نبی نے فرمایا خامد اپنی بیوی کو بلائے، وہ آنے سے انکار کر دے، رات سال میں گزرتی کہ پوری رات اس عورت پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی رہتی ہے۔ خامد کا حکم کیا ہے؟ اطاعت جو نہیں ہے تو میرا اللہ فرماتے ہیں حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ حفاظت اس طرح کرتی ہیں جس طرح حفاظت کا اللہ نے حکم دیا، اپنے کام کی فرمانبرداری کرتی ہیں، اس کے خلاف عمل نہیں۔ وقت زیادہ ہونے کا خطرہ ہے، میں اختصار کے ساتھ وہ حقائق سناتا ہوں جو آپ نے عموماً سنی کہ کوئی صحابی سفر پہ جا رہے تھے، اپنی بیوی کو یہ کہہ کے چلے گئے کہ ایسے ہی باہر نہ جانا، جو ان کے جانے کے بعد مرکوم ہے کہ ان کا اس بیوی کا باپ بیمار ہو گیا، اس خاتون نے بارگاہ بے کسپنا میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے والد بیمار ہیں، کیا میں تیمارداری کر سکتی ہوں؟ میرے نبی نے اپنی شادی کریمی کے لائق اپنے اختیار سے کام نہیں کیا، قیامت تک کے لیے قانون بنانا تھا، فرمایا کہ اپنے خامد کی فرمانبرداری کر۔ بیوی نہیں گئی، یعنی بیٹی اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے نہیں گئی، حتیٰ کہ باپ مر گیا، کہا کہ چہرہ دیکھ لو، اس اور لڑکی کو پیغام بھیجا گیا، اس سے بعد 8 سال کے بعد میں پیغام بھیجا گیا، سنو میرے ابا جی مر گئے ہیں، کیا میں چہرہ دیکھ سکتی ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا اپنے خامد کی اطاعت کر، پھر دفن کر دیا گیا اس کے باپ کو۔ وہ نہیں گئی، چند دن کے بعد خامد آیا تو گھر میں کو رہا بچہ رو رہی تھی، پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس سے سارا واقعہ بتا دیا، ایسے ایسے کر کے ہوا۔ اب خامد ڈر گیا کہ حضور ناراض ہو جائیں گے، بیوی پر میں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، میرے قریب ناراض نہ ہو جائیں۔ دونوں میاں بیوی بارگاہ ساتھ میں حاضر ہوئے اور خامد نے کہا یا رسول اللہ میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ باپ کے گھر بھی تو نہ جائے گی، میرا تو مقصد ویسے تھا کہ ایسے ہی بازار میں گھومنے کے لیے نہ چلی جانا، میں نے اس کو اس لیے منع کیا تھا۔ میرے قریب نے فرمایا اس کی اس اطاعت کے صدقہ سے اللہ نے اس کے باپ کا جنت میں مقام دیا۔ اگر وہ اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے آپ بھی جاتے تو کون سی شفا دے کے جاتا ہے؟ اگر مرے ہوئے باپ کا چہرہ دیکھ کے لیے تو کون سی زندگی مل جاتی؟ مگر اس کی اس اطاعت نے باپ کے درجے بلند کر دیے، اس عورت کے درجے بلند کے لیے۔ تو رب کریم ارشاد فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع، تو جو عورتیں اگر وہ نافرمانی کریں، تمہیں خطرہ ہو یہ ہماری نافرمانی کرتی ہیں، ان کو ان کی خوابگاہوں میں الگ چھوڑ دو۔ میں ضمن ایک بات کہوں گا، میرے نبی کی سنت ہے، کوشش کیجیے گھر میں سارے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا کیجیے، کوشش کیجیے بیوی اور خامد اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں، محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ ناراض ہو جائیں گے اس کے پاس ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھائیں گے، اسے احساس ہوگا۔ بچوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، جیسے آپ نہیں بیٹھے ہوں گے دسترخوان پر، بچے بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے ابو کیوں نہیں آ رہے، ایک احساس ہوگا نا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو منائے، وہ منائے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ نافرمانی کریں ان کو ان کی خوابگاہوں میں ان کو علیحدہ کر دو، دوسرے کمرے میں جا کے سو جاؤ، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا بند کر دو، اسے یہ سزا دو۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا پہلے فائدوہن، ان کو نصیحت کرو، میرے نبی کی حدیث سے سناؤ،
کہ اگر تو نے میری نافرمانی کی تیری نماز تک قبول نہ ہوگی. فاعلوہن، ان کو نصیحت کرو. پھر فرمایا مہجروہن، نصیحت بھی نہ مانو پھر ان کو علیحدہ کر دو. پھر مضاجع ان کے خوابگاہوں میں. وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر بھی وہ نہ مانے تو ان کو تم سزا دے سکتے ہو. مگر میرے نبی نے چہرے پر مارنے سے منع کر دیا اور ایسی سزا دینے سے منع کر دی جس سے جسم پر نشانات پڑیں. میرے نبی نے فرمایا کیا ہوگا؟ پہلے تو اس کو مارے گا، پھر اسی کے ساتھ پیار کرے گا. پہلے احتیاطی کام لے. میرا اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر تمہاری اطاعت کر کے صلح کرنا چاہیں تو انکار نہ کرو، پھر بہانے تلاش نہ کرو، مان جایا کرو، پھر صلح کر لیا. حضرت سیدنا سلیمان کی خدمت میں ہدہد حاضر ہوا تھا. واقعہ تو آپ جانتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے. وہ غیر کا میں ہدہد کہا ہے. وہ غصہ میں تھے، فرمانے کہ وہ آئے گا تو میں اس کو سزا دوں گا، اس کو میں ذبح کر دوں گا. وہ کہاں گیا ہے؟ میرے دربار عالیہ سے. ہدہد آیا، اسے پتہ چلا، وہ حاضر ہوا اس حال میں کہ اپنی چونچ بھی زمین پر لگ رہا تھا، اپنے دونوں پر بھی ٹرکائے ہوئے تھے. وہ اس طرح عاجزی کے ساتھ آگے بڑھا. سلیمان علیہ السلام غصہ میں تھے. آپ نے اس کے سر کو پکڑ کر اپنی جان کھینچا. پوچھا کہاں گیا تھا؟ ہدہد تھا، اللہ کے نبی کے دربار میں تھا. ہدہد نے اسی طرح سر جھکایا کہ حضور آج میں آپ کے حضور حاضر ہوں، کل آپ نے اللہ کے حضور حاضر ہوں. آج میں حاضر ہوں، اب جو چاہیں میرے ساتھ سلوک فرمائیں، کل آپ نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. ہدہد کی بات سن کر آپ نے اس کو چھوڑ دیا. رونے لگے، فرمان کے جا اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھ کو معاف فرما دیا. اللہ